اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 72ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 6 لڑکیاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیس نویا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے علی ایک انجانی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد وہ شہزاد کے پاس جا رہا تھا، وہ شہزاد جو علی پور میں صرف اس لیے بیٹھی تھی کہ اسے علی کے آنے کا انتظار تھا۔ علی کو بار بار شام کی بات یاد آ رہی تھی۔ عورت میں صرف ایک خوبی ہوتی ہے، صرف ایک، کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اس ایک خوبی کے لیے مرد اسے چاہتا ہے۔ ہاں، شام سچ کہتا تھا، عورت میں صرف ایک خوبی ہوتی ہے، لیکن شہزاد میں تو بیسیوں خوبیاں ہیں۔ وہ اتنی دیر سے علی کا انتظار کر رہی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، بے لاگ محبت جس میں ہوس کا عنصر نہیں، اور اس نے اس محبت کے لیے سب کچھ کھو دیا ہے۔ کچھ پانے کی امید نہیں۔ اس میں حسن ہے، رنگینی ہے، جرت ہے۔ اتنی جرت ہے اس میں، علی کے لیے وہ ساری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کی چلی کٹی باتیں سننے کے لیے تیار ہے۔ علی کے دل میں شہزاد کے لیے نئے جذبات ابھر رہے تھے۔ وہ شہزاد کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر ہرے بھرے کھیت دوڑ رہے تھے، دور پہاڑوں کی چوٹیاں دکھائی دے رہی تھیں اور اس کے اوپر نیلا آسمان۔ پھر اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ براتیوں کی حیثیت سے شہزاد کو لا رہے تھے، جب شہزاد زنانے ڈبے میں سبز گٹھری بنی بیٹھی تھی اور محلے کے لڑکے باری باری اس کو طرف دیکھے جاتے تھے اور بہانے بہانے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ سبز گٹھری کے پٹ کھل جائیں اور وہ ایک جھلک دیکھیں، صرف ایک جھلک۔ اس روز بھی گاڑی سرسبز میدانوں میں بھاگ رہی تھی اور دور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں جن پر نیلا آسمان تنا ہوا تھا۔ اس سفر کو بیتے ہوئے آج 12 برس ہو چکے تھے، 12 برس۔ اب شہزاد 4 بچوں کی ماں تھی، مگر اس کے انداز کی رنگینی میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی جاذب نظر تھا، اس کے ماتھے کا تل ویسے ہی روشن تھا، اس کا جسم ویسے ہی خم و پیچ سے بھرپور تھا۔ آنکھیں اسی طرح سے بھری ہوئی تھیں اور ڈھولتی تھیں۔ علی کو شہزاد کے قرب حاصل ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ 10 سال سے شہزاد نے اسے آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا، اور صرف یہی نہیں، 10 سال سے اس نے اعلانیہ اپنا رکھا تھا۔ اب تو بات اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا تھا اور وہ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن علی مسلسل 10 سال سے شہزاد سے شادی رہا تھا۔ اسے شکوہ تھا کہ شہزاد اس کے پاس نہیں آتی، اس سے دور رہتی ہے، اس سے صرف کھیلنا مقصود ہے، جیسے علی کھلونا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ شہزاد کو صرف علی کے اس جذبے کو قائم رکھنے کا شوق ہے جو اس کے دل میں اس کے لیے معجزن تھا۔ اسے بذات خود علی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ علی سوچ رہا تھا، ہاں واقعی شہزاد کی محبت کی قدر نہیں کی، بلکہ اس نے اس کو کبھی تسلیم تک نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ اس بات کا منتظر رہا کہ اس سے جسمانی قرب پیدا کرے۔ شادی کے آنے کے بعد علی نے دفتر محسوس کیا تھا کہ شہزاد اس کی محبت میں، اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے، اور اسی وجہ سے اس کی زندگی نارمل نہیں رہ سکتی۔ اس سے میل ملاپ کے بعد اس نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ ایک شادی شدہ عورت سے تعلق رکھنا عظیم بدقسمتی ہے۔ لیکن علی سوچنے لگا، اس میں شہزاد کا کیا قصور کہ وہ شادی شدہ تھی؟ شہزاد نے تو اس کا ہاتھ مانگا تھا، خود علی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور ہاتھ تھامتے ہوئے تو اس کو احساس نہ تھا کہ اسے اس سے محبت ہے۔ اس وقت تو محض ہوس کی وجہ سے اس نے ہاتھ تھاما تھا، مانا کہ اس کا کوئی مقصد نہ تھا، صرف ایک حسین عورت کا قرب اس کا مقصد تھا، اور وہ قرب اسے حاصل ہو گیا تھا۔ اب وہ صرف اس لیے دکھی تھا کہ وہ شہزاد کو اعلانیہ اپنانا چاہتا تھا۔ یہ تو ایک ناممکن خواہش تھی جو پوری نہ ہو سکتی تھی، لہٰذا اسے آتش رقابت میں جلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شہزاد کے نقش کے اوپر ابھرتے ہوئے تاروں کو گنا کرتا تھا۔ علی کو ان باتوں پر ازسرنو ندامت ہو رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے شہزاد کی قدر نہیں کی، اس کی محبت کی قدر نہیں کی، اس کی قربانی اور جرت کی قدر نہیں کی۔ نہیں، اب میں ایسا نہیں کروں گا، وہ دیوی ہے، دیوی،
اور میرا کام ہے اسے منانا، اس کے آگے سیس نوانا۔ ہاں ہاں، اب میں اس کے پاس پہنچ لوں۔ اب کی بات۔ محلے کا میدان ویران پڑا تھا، غالباً محلے کے لڑکے دوسری طرف کھیل رہے تھے۔ عورتیں غالباً گرمی کی وجہ سے اپنے اپنے مکانات کی چھتوں پر جا چڑھی تھیں۔ اس وقت غالباً 9 بجے ہوں گے، لیکن گرمیوں میں رات کے 9 بجے تک تو محل میں میدان میں چہل پہل رہا کرتی تھی۔ ایلی نے اوپر کھڑکیوں کی طرف نگاہ ڈالی۔ رابعہ کی کھڑکی بند تھی، اوپر کے چوبارے کی کھڑکی کھلی تھی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ جب وہ چھتی گلی میں داخل ہوا تو مائی نتھی کی آواز سن کر ڈر گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں کوئی نہیں۔ مائی نتھی اتنی لاغر اور نحیف تھی کہ چھتی گلی کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی وہ ایلی کو دکھائی نہ دی تھی۔ کون ہے؟ ماں نتھی نے پوچھا۔ میں ہوں، ایلی نے اسے پہچانے بغیر جواب دیا۔ میں کون؟ اس نے پوچھا۔ ایلی، وہ بولا، سلام کہتا ہوں۔ ہائے، اپنا ایلی ہے؟ اللہ تجھے خوش رکھے، تیرا گھر آباد ہو۔ ہائے، اب کی بار تو بڑی دیر سے آیا ہے، تو خیر سے تو ہے نا؟ ہاں ہاں۔ اچھا کیا دیر سے آیا تو، یہاں روز آ کر کیا کرنا ہے تو نے؟ لڑکے اپنے کام پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ہوا جو دیر سے آیا تو، جان چھوٹی تیری، اس دلدل میں پھنس کر تو نے کیا لینا تھا خواہ مخواہ، اس کے تو لچھن ہی ایسے ہیں۔ ایلی اس کی بات سن کر چونکا، نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ ایلی نے اس کی بے معنی باتوں سے مخلصی پانے کے لیے بات کا رخ بدلا۔ تو خیریت سے ہے نا ماں؟ اللہ تیرا بھلا کرے بیٹا، میرا اچھا تو کل ملوں گا ماں، کہہ کر وہ چل دیا۔ لیکن وہ رہ رہ کر اس کی بات یاد آ رہی تھی کہ کس کے لچھن کی بات ہو رہی ہے، وہ اور دیر سے آنے کا کون سا فائدہ جتا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آ گئے مہاراج؟ رابعہ کا چوبارہ مقفل تھا۔ شہزاد کو حیرت میں ڈالنے کے لیے وہ دبے پاؤں چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر وہ رک گیا اور چوبارے کا جائزہ لینے لگا۔ اندر شہزاد چوکی پر بیٹھی تھی، اس کے قریب ہی صفدر اکڑوں بیٹھا تھا۔ صفدر نے اپنی آنکھیں شہزاد پر گاڑ رکھی تھیں، اس کے چہرے پر عجیب سا تبسم تھا۔ ایلی یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے محسوس کیا جیسے زینہ بیٹھتا جا رہا ہو اور وہ گرا جا رہا ہو۔ اس نے بصد مشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر آخری سیڑھی پر چڑھ کر روشنی میں آ کھڑا ہوا۔ ایلی کو دیکھ کر صفدر گھبرا گیا اور فوراً سرک کر پیچھے ہو گیا۔ ایک ساتھ کے لیے شہزاد کی آنکھوں میں تذبذب لہرایا۔ پھر وہ سنبھل کر بولی، آگے مہاراج؟ اس کی آواز میں خوشی کا عنصر نہ تھا۔ جی آ گئے، وہ بولا، غالباً اس کی آواز میں دھار تھی۔ تو آ جاؤ۔ وہ ہنسی، کتنی خشک تھی وہ ہنسی۔ ایلی سوٹ کیس اٹھائے آگے فرت کے گھر کی طرف نکل گیا۔ فرت اور ماں سے باتیں کرتے ہوئے وہ مسلسل شہزاد کے چوبارے کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ کب آ کر اسے لے جائے۔ چل تجھے کریلے کھلاؤں، لو کب سے ادھر چائے بنی پڑی ہے، چلو چائے تو پی لو پہلے۔ لیکن اس روز شہزاد فرت کی طرف نہ آئی۔ البتہ اس کے آنے کے چند منٹ بعد صفدر جھومتا ہوا آیا اور رسمی طور پر ایلی کی مزاج پرسی کرتا ہوا اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی، یہی نہیں کئی ایک باتیں غیر معمولی تھیں، اور پھر اس کا یوں شہزاد کے اس قدر قریب بیٹھنا اور آنکھوں میں وہ تبسم، اور پھر ایلی کو دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹنا، یہ سب باتیں بڑی عجیب تھی۔ پھر شہزاد کا وہ روکھا لہجہ اور خشک رویہ، یہ سب کیا تھا؟ ایلی سوچ رہا تھا، نہ جانے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کی نگاہوں تلے مائی نتھی آ گئی۔ اچھا کیا جو تو دیر سے آیا، وہ بولی، اچھا کیا تیری جان چھٹی، اس کے تو لچھن ہی ایسے ہیں۔ دفتن ماں نتھی کی بے ربط باتیں معنی سے بھر گئیں۔ ان میں مفہوم پیدا ہو گیا، خطرناک ڈراؤنا مفہوم۔ ایلی بری طرح لڑکھڑا رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ در و دیوار گھوم رہے تھے، جھول رہے تھے، چاروں طرف سے اندھیرا یورش کر رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اٹھا، اس کا جی چاہتا تھا کہ شہزاد کے چوبارے میں جا گھسے اور با آواز بلند اس سے کہے، اچھا کیا جو میں دیر سے علی پور آیا، میری جان چھوٹ گئی، اور پھر واپس آ کر آرام سے سو جائے۔ رت آئے رت جائے۔ ساری رات وہ کانٹوں پر پڑا رہا، اس کے ذہن میں عجیب و غریب منظر آ رہے تھے۔ اب وہ کھڑکیوں میں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں،
ان کے مکانات کی کھڑکیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں نا۔ صفدر نے اپنی آنکھیں شہزاد کی آنکھوں میں ڈال رکھی ہیں۔ وہ مسکرا رہا ہے، شہزاد اسے اشارے کر رہی ہے۔ ابھی نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، بچے جاگ رہے ہیں۔ پھر اسے خیال آتا کہ اب وہ چپ چاپ کھڑکی سے پھلانگ کر شہزاد کے چوبارے میں آ رہا ہے۔ اب وہ دبے پاؤں اس کی چارپائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اس نے شہزاد کو جگایا۔ شہزاد نے آنکھیں کھول دیں اور اس خیال پر ایلی تڑپ اٹھتا۔ آگ کا ایک شعلہ نہ جانے کہاں سے اٹھتا اور اس کے تن بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ ایلی دیوانہ وار اٹھتا، جی چاہتا کہ دیوانہ وار شہزاد کے چوبارے کی طرف اٹھ بھاگے اور ان دونوں کے سرہانے کھڑا ہو جائے، اور جب شہزاد اس کی طرف دیکھے تو اس کے منہ پر تھوک دے اور پھر واپس آ جائے۔ دو ایک مرتبہ یہ دیوانگی اس شدت سے مسلط ہوئی کہ وہ واقعی ادھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر اسے خیال آیا، اگر وہ اکٹھے نہ ہوئے تو، اگر شہزاد اکیلی ہوئی تو۔ یہ ڈر اس کے لیے سہانے روح ہو گیا اور وہ دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ، وہ اکٹھے ہوں، وہ کھڑکی پھلانگ کر آ چکا ہو۔ صبح سویرے حسب معمول شہزاد آ گئی، مگر اس کے انداز میں نہ وہ شوخی تھی نہ رنگینی۔ اس نے ایک نظر ایلی پر ڈالی اور پھر فرحت سے مخاطب ہو کر نہ جانے کیا کہنے لگی۔ اندر سے ہاجرہ نکلی۔ اے ہے، وہ بولی، ایلی آیا ہوا ہے، تجھے معلوم نہیں کیا؟ تو کل رات بھی نہیں آئی۔ اب اسے آنے کی فرصت کہاں؟ فرحت نے طنزاً کہا، وہ دن گئے اماں، رت رت کی بات ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، شہزاد ہنسی، دن تو بدلتے ہی رہتے ہیں، دنیا کا یہی دستور ہے۔ میں نے کہا چلو میں بھی 4 روز کے لیے خوشی منا لوں تو کیا حرج ہے؟ توبہ ہے، تم سے کون بات کرے؟ فرحت بولی۔ اے ہے، ایلی سے بات نہ کرے گی؟ تو ناراض ہے کیا؟ ہاجرہ نے پوچھا۔ ناراض تو نہیں، وہ بولی، لیکن ڈر آتا ہے۔ کیوں؟ مزاج چڑھے ہوئے ہیں، کوئی بےدبی ہو گئی ہو تو پٹ جاؤں گی، شہزاد نے کہا۔ تجھے بھی کوئی پیٹ سکتا ہے؟ وہ بولی، وہی پیٹتے ہیں نا جنہوں نے کشتی دریا میں ڈال رکھی ہو، تم کنارے پر بیٹھنے والیاں کیا جانو؟ تو پھر کیوں ڈال رکھی ہے سمندر میں؟ فرحت بولی۔ تھپیڑوں کا مزہ آتا ہے، شہزاد ہنسنے لگی۔ تو پھر روتی کیوں ہو؟ رو رہی ہوں کیا؟ وہ کہا مار کر ہنسی۔ تم خواہ مخواہ جھگڑتی ہو، ہاجرہ بولی۔ چھوڑو اب، آ چائے پی لے، فرحت نے شہزاد سے کہا۔ پلا دے، شہزاد نے جواب دیا۔ ہمارے ہاں کوئی پینے نہ آئے تو پھر ہمیں ہی پینے کے لیے آنا ہوگا۔ کیوں مہاراج؟ وہ ایلی کی طرف مخاطب ہوئی، ہم درشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایلی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دکشنا دونا، فرحت ہنسنے لگی۔ دیں گے؟ شہزاد بولی، دیوتا بات تو کریں۔ یہ دیوتا پتھر کا نہیں بنا، ایلی نے کہا۔ ہم کب کہتے ہیں؟ وہ ہنسی۔ کہتی نہیں، سمجھتی ہو، ایلی نے روکھے انداز سے جواب دیا۔ شہزاد بولی، ابھی نہیں، ابھی مہاراج غصے میں ہیں، ابھی دال نہیں گلے گی۔ ہاں ہاں، ایلی بولا، ابھی چولہے پر چڑھائے رکھو۔ ایلی سے جیتے تو جانے، فرحت بولی، ہمیں کو لاجواب کرنا آتا ہے تمہیں۔ گرو مہاراج سے کیسے جیتوں؟ وہ بولی۔ این اس وقت جانو آ گئی۔ ہے، ایلی آیا ہے؟ کب آیا تو؟ اب کی بار تو تیری شکل ہی نہیں دیکھی۔ پھر وہ شہزاد سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، وہ آیا ہے، تیرا صفدر ادھر بیٹھا انتظار کر رہا ہے، کہتا ہے سنار کے ہاں جا رہا ہوں، بندے ٹھیک کرانے ہیں تو دے دے۔ ہے، میں تو بھول ہی گئی، شہزاد چلائی، میں ذرا بتا آؤں اسے، اور پھر ایلی کی طرف دیکھے بغیر بھاگ گئی۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے صفدر کی آمد کی بات سنتے ہی شہزاد کا رنگ ہی بدل گیا ہو۔ نہ جانے یہ ایلی کا وہم تھا یا حقیقت پر مبنی تھا کہ صفدر کی خبر سن کر شہزاد کی آنکھوں میں وہی مسکراہٹ لہرائی تھی جو کبھی اس کی آمد پر لہرایا کرتی تھی۔ چائے پینے کے بعد ایلی باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہاں جائے گا تو؟ ہاجرہ نے پوچھا۔ باہر جا رہا ہوں لوگوں سے ملنے کے لیے۔ لوگوں سے ملنے کے لیے؟ فرحت نے معنی خیز انداز سے کہا، آج لوگوں کو ملنا یاد آ گیا ہے تجھے؟ میں نے کہا، ہاجرہ بولی، تو کیا شہزاد سے ناراض ہو؟ نہیں تو، وہ بولا۔ تو ادھر گیا کیوں نہیں تو؟ جاؤں گا اماں، فرحت بولی، تو بھی حد کرتی ہے خواہ مخواہ۔ نہیں بیٹی،
حاجرہ بولی، نہ کسی سے اتنا میٹھا ہونا چاہیے اور نہ اتنا کڑوا۔ جا کر مل لے اس سے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں اماں، ایلی بولا۔ دیکھو نا ایلی، فرت بولی، اب تو تعلیم سے فارغ ہو گیا ہے، اب تجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، پھر اسی جھنجھٹ میں پھنس جائے گا۔ اب تو تجھے کسی نہ کسی نوکری پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی تو نتیجہ نہیں نکلا، ابھی سے نوکری کہاں ملے گی؟ ایلی سے گھورنے لگا۔ ابا نے ہمیں لکھا ہے کہ فوراً اسے بھیج دو، نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی نوکری مل سکتی ہے، فرت نے جواب دیا۔ ہاں بیٹا، حاجرہ بولی، اب تو وقت ضائع نہ کرنا، اتنے سال ضائع کر چکا ہے۔ اس طرح تو تیری زندگی کبھی نہیں سنورے گی، صبح رہے گی ساتھ ہماری بھی۔ ایلی خاموش ہو گیا۔ تو کیا میری بات مان لے گا؟ حاجرہ نے پوچھا۔ دیکھ، میں ایک تیری امید کے آسرے پر جی رہی ہوں۔ حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ چلا جاؤں گا اماں، ایلی نے کہا۔ 2-1 دن میں نا؟ فرحت نے کہا۔ ہاں، وہ بولا، 2-1 دن میں۔ اور اگر شہزاد سے صلح ہو گئی پھر بھی؟ فرحت نے چمک کر کہا۔ اے ہے تو چھوڑو، خواہ مخواہ ایسی باتیں کرتی ہے، حاجرہ بولی۔ اور دیکھ، شہزاد سے ہنستے ہنستے جدا ہونا، غصے میں نہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس بیچاری نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ الٹا اس نے تو ہم سے بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے، حاجرہ نے کہا۔ ایلی بولا اور چل پڑا۔ اجنبی عورت۔ سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر دفتن اس نے باہر جانے کا ارادہ بدل دیا اور شہزاد کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید یہ میرا وہم ہے، ناحق اس پر شک کر رہا ہوں، شاید کوئی بات ہی نہ ہو۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب سینٹرل ٹریننگ کالج میں جانے سے پہلے وہ رابعہ کے چوبارے میں شہزاد سے ملا تھا۔ شہزاد اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ تم سمجھتے ہو، اس نے کہا، کہ میں تمہاری طرف اس لیے بڑھی تھی کہ مجھے ہوس پوری کرنا تھی؟ الٹا میں نے تو ہوس پوری کرنے کے سب راستے بند کر دیے ہیں۔ میں نے اپنے خاوند سے بگاڑ کر لیا، میں اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ یہاں میں کس لیے بیٹھی ہوں؟ کس لیے؟ کس امید پر؟ ایلی گھبرا گیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یقیناً اس کا وہم تھا، ناحق اس پر شک کر رہا تھا۔ جب وہ شہزاد کے کمرے میں پہنچا تو وہ چپ چاپ بیٹھی مشین پر کام کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کون آیا ہے، جانو چلائی۔ شہزاد چپ چاپ کام کیے گئی۔ میں نے کہا ایلی آیا ہے، جانو بولی۔ آیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بولی، میں کیا جانتی نہیں کہ آیا ہے؟ ایلی کو دھچکا سا لگا۔ چائے نہیں پلائے گی کیا؟ ایلی نے دل کڑا کر کے کہا۔ کیوں نہیں؟ وہ ویسے ہی کام میں مصروف بولے۔ جا جانو لے آ چائے، لگا دے اس میز پر۔ یہ انتہا تھی۔ ایلی کا جی چاہا کہ اٹھ کر چلا جائے، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ جانو چائے لانے کے لیے نیچے چلی گئی تو اس نے شہزاد پر نظریں گاڑ دیں، لیکن وہ اس قدر مصروف تھی کہ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یہ صفدر یہاں کب سے آتا ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ جب میں بلاتی ہوں آتا ہے، اس نے روکھے انداز سے جواب دیا۔ دن میں کتنی بار بلاتی ہو؟ جتنی بار دل چاہے، وہ بولی۔ بہت دل چاہتا ہے تمہارا؟ ایلی نے نفرت سے پوچھا۔ اپنا اپنا دل ہے، وہ بولی، مجھ پر کون بندشیں ڈال سکتا ہے؟ ایلی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی شہزاد تھی جو ابھی ابھی فرد کے پاس بیٹھے ہوئے سے دیوتا کہہ رہی تھی؟ شہزاد، کیا تمہیں معلوم ہے، ایلی نے کہا، کہ وہ ایک اوباش آدمی ہے، شرابی ہے اور اسے کسی کی عزت کا خیال نہیں۔ جس کی عزت ہو وہ سوچے یہ باتیں، مجھے ان سے کیا؟ اس نے جلے کٹے انداز سے جواب دیا۔ ایلی اٹھ بیٹھا اور شہزاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نہ، مہربانی کرو، وہ ہاتھ جوڑ کر تنزن بولی، مجھے آرام سے جینے بھی دو گے یا نہیں؟ لیکن تم نہیں سمجھتی، وہ چلایا۔ میں سمجھنا نہیں چاہتی، مجھے کوئی نہ سمجھائے۔ تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ مجھ سے یہ سوال پوچھنے کا کسی کو حق نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کے شرارے نکل رہے تھے۔ شہزاد، یہ تم کہہ رہی ہو؟ وہ چلایا۔ وہ خاموش رہی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں کیا مجرم ہوں کہ جواب دیتی پھروں؟ وہ چپ چاپ پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ مشین چلانے لگی۔
دیر تک وہ دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جانو کی نیچے سے آواز آئی، یہ آ گیا ہے صفدر۔ وہ بولی، اچھا میں آئی۔ یہ کہہ کر وہ کلانچے بھرتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ایلی چپ چاپ اٹھا اور نہ جانے کدھر کو چل پڑا۔ اس کے حواس معطل ہو چکے تھے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دماغ میں ایک بھیانک خلا پھیل رہا تھا۔ اس وقت نہ اسے غم تھا نہ غصہ۔ اس کا ذہن ایک سادہ ورق میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے ارد گرد چاروں طرف لامحدود وسعتیں پھیل گئی تھیں اور ان میں ایلی گویا کھو گیا تھا۔ وہ بوجھل اور بھیانک خلا یوں جھول رہا تھا جیسے سمندر ہو۔ اس میں لہریں اٹھ رہی تھیں اور ایلی کی ناؤ جھول رہی تھی، بہہ رہی تھی، بہے جا رہی تھی۔ نہ بادبان تھے، نہ چپو، نہ کوئی راستہ، نہ منزل۔ سارا دن نہ جانے وہ کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ محلے والے سے دیکھ کر رک جاتے، ایلی ہے؟ کب آیا تو؟ ارے وہ چلاتے، یہ تجھے کیا ہوا؟ اپنی شکل کی طرف تو دیکھ، بیمار ہے کیا؟ پہلے تو اس نے یہ بات سن کر تعجب کا اظہار کیا، پھر اس نے کہنا شروع کر دیا، ہاں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ وہ پوچھتے۔ بخار آتا رہا ہے، وہ جواب دیتا۔ لوگوں کو ایسے سوال کرتے دیکھ کر اس نے پروگرام بدل دیا۔ اس کا ارادہ تھا کسی کے پاس جا بیٹھے، لوگوں سے ملے۔ رضا تو امرتسر جا چکا تھا، چلو ہمدم کی طرف ہی صحیح، یا بھا اور جاہ کے گھر چلا جائے۔ لیکن یہ محسوس کر کے کہ اس کا چہرہ ضبط کے باوجود بھیانک دکھائی دے رہا ہے، وہ باہر قبرستان کی طرف چلا گیا اور نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں کیا کروں، کیا کروں میں؟ شہزاد وہ شہزاد نہیں تھی، کہاں وہ ہنستی کھیلتی مسکراتی ہوئی شہزاد، اور کہاں یہ عورت۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک اجنبی عورت ہو جسے ایلی نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ ہنستی تو وہ تھی، مگر اس کی وہ ہنسی کسی اور کے لیے مخصوص ہو چکی تھی۔ اور پھر صفدر کے لیے؟ ایلی کے دل میں ٹیس سی اٹھتی۔ اگر شہزاد ویسے ہی ٹھکرا دیتی تو اسے تکلیف نہ ہوتی، کسی ایسے کے لیے ٹھکراتی جو کسی حیثیت کا مالک ہوتا، جس کی کوئی شخصیت ہوتی، کچھ بھی ہوتا، لیکن صفدر ایک خود غرض شرابی؟ یہ سوچ کر اس کا دل ڈوب جاتا۔ اس وقت اس کی نگاہوں کے سامنے صفدر ابھرتا، اس کی آنکھوں میں تحقیر بھری مسکراہٹ جھلکتی اور وہ ایلی کی طرف دیکھتا۔ میں نے تو کہا تھا بانٹ کر کھائیں، اتنی منتیں کی تھیں کہ ہمیں بھی اس دہلیز پر بیٹھنے کی اجازت دو، وہ کہا لگاتا، لیکن تم کب سنتے تھے؟ پھر وہ ایڑیاں اٹھا کر گانے لگتا، حافظ خدا تمہارا، اور یوں اشارے کرتا جیسے کہہ رہا ہو، اب چھٹی کرو بھائی۔ پھر وہ شہزاد کی طرف متوجہ ہوتا اور دوسرا مصرع سے مخاطب کر کے کہتا، اے دل ربا، ہوں میں فدا۔ گھر پہنچ کر بھی علی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ بہرحال ایک بات واضح تھی، اس کا علی پور میں رہنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اسے جانا ہی ہوگا، اس کے بغیر چارہ نہ تھا۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ یوں نہ جائے۔ شاید کسی روز شہزاد کہے، تم خود مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ سبھی کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن یہ الزام برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے شہزاد سے بے وفائی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے ثابت کر دے کہ شہزاد اس سے بے وفائی کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ بات تو واضح تھی، شہزاد کی ہر حرکت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی تمام تر توجہ صفدر پر مرکوز ہو چکی ہے اور اب وہ ایلی کو محض ایک رکاوٹ سمجھ رہی ہے۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ ڈرامائی انداز سے اس وقت ان کے سر پر جا کھڑا ہو جب وہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں، تاکہ وہ شہزاد کی بے وفائی اور اپنی مظلومیت کی دھاک بٹھا دے، اور پھر ایک سچے عاشق کی طرح ان کے راستے سے ہٹ جائے اور باقی ساری زندگی اس بے وفا محبوبہ کی یاد میں رو رو کر بسر کر دے۔ رات تک وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ رات جگا۔ فیصلہ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ رات کے وقت وہ دونوں ضرور ملتے ہوں گے۔ صفدر اپنی کھڑکی سے پھلانگ کر شہزاد کے چوبارے میں آ جاتا ہوگا۔ شہزاد اکیلی ہی تو تھی، اس کی ماں بیگم کہیں گئی ہوئی تھی۔ جانو گھر کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ صرف شہزاد اور اس کی 4 بچیاں چوبارے میں رہ جاتی تھیں۔ پھر رکاوٹ کون سی تھی؟ وہ ضرور ملتے ہوں گے، ضرور۔ 12 بجے تک وہ چپ چاپ پڑا رہا۔ اس نے بہانہ بنایا جیسے سو رہا ہے۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھا اور دبے پاؤں شہزاد کے چوبارے کی طرف چل پڑا۔ وہ اس دروازے میں جا کھڑا ہوا جو شہزاد کے کوٹھے پر کھلتا تھا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ شہزاد کی بچیاں باہر صحن میں سوئی ہوئی تھیں اور وہ خود اندر کھڑکی میں کھڑی غالباً صفدر سے باتیں کر رہی تھی۔
اسے یوں مصروف دیکھ کر وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور رابعہ کے خالی چوبارے میں جا کر چھپ گیا۔ وہاں کھڑا ہو کر وہ شہزاد کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے ان کی گفتگو کے متعلق کچھ علم نہ ہو سکا کیونکہ وہ ان سے کافی دور تھا، لیکن ان کے کہکہے علی کو سنائی دے رہے تھے۔ وہ کتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر دفتن اس نے ہنسنا موقوف کر دیا اور وہ زیر لب باتیں کرنے لگے۔ ضرور وہ ملنے کی تفصیلات طے کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد شہزاد چلائی، ہے آدھی رات ہو چکی ہے، اب مجھے نیند آئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آخری کہکہا لگایا اور پھر باہر چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ دیر تک علی وہاں کھڑا رہا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ محلے پر سکوت طاری تھا۔ تمام آوازیں بند ہو چکی تھیں، البتہ احاطے میں چمگادڑیں چیخ رہی تھیں جو اس سکوت کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھیں۔ احاطے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ شہزاد کے کوٹھے پر بھی خاصا اندھیرا تھا۔ اندر چوبارے میں ایک چھوٹا سا دیا جل رہا تھا جس کی مدھم روشنی صحن کے ایک حصے میں پڑ رہی تھی۔ اگر صفدر نے آنا تھا تو شہزاد نے دیا کیوں جلا رکھا تھا؟ وہ سوچنے لگا۔ شاید اس لیے کہ کھڑکی پھلانگ کر آنے میں اسے دقت نہ ہو۔ وہ کھڑکی پر نگاہیں جمائے سوچتا رہا۔ مسجد کی گھڑی نے 2 بجا دیے اور وہ چونکا۔ 2 بج گئے؟ پھر وہ دبے پاؤں نکلا اور شہزاد کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ وہ بازو سر تلے رکھے بے خبر سو رہی تھی جیسی کہ اس کی عادت تھی۔ علی کا دل چاہتا کہ اسے جگا دے اور پھر اس کے پاؤں پر سر رکھ کر رو دے، لیکن اسے شہزاد کے کہکہے یاد آ گئے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ علی دکھی ہے، دکھی نہ سہی چلو ناراض ہی سہی، اور وہ جان بوجھ کر صفدر کے ساتھ کہکہے لگا رہی تھی۔ اور پھر جب وہ وقت اس کے پاس آیا تھا تو کس وقت کتنی بے اعتنائی سے اس نے کہا تھا، جانو اسے چائے پلا دے، جیسے کسی بھکاری کو بھیک دی جاتی ہے۔ چند منٹ وہاں رک کر وہ شہزاد کے چوبارے میں داخل ہو گیا۔ وہاں وہ صندوقوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ بہت رات بیت چکی، اب تو شاید صفدر نہیں آئے گا۔ اسے اس بات پر دکھ ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی سب سے بڑی خوشی اس بات پر منحصر تھی کہ صفدر کھڑکی پھلانگ کر آ جائے، آ کر شہزاد کو جگائے اور شہزاد اس کے گلے میں باہیں ڈال دے۔ پھر علی چپکے سے باہر نکلے اور ان کے روبرو آ کر کہے، آداب عرض ہے محترمہ، اور پھر چپ چاپ اپنے گھر آ جائے اور اگلے روز صبح سویرے ہی ہمیشہ کے لیے علی پور کو خیر بات کہہ دے۔ گھڑی نے 3 بجا دیے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی آرزو پوری نہ ہو سکے گی۔ شاید وہ اس لیے نہیں مل رہے تھے کہ علی نہیں تھا، اور شہزاد کو ڈر تھا کہ کہیں بھانڈا پھوٹ نہ جائے۔ پھر وہ اعلانیہ کہکہے کیوں مار رہی تھی؟ علی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہر صورت کوئی ثبوت تو ضرور ہونا چاہیے۔ شاید شہزاد کے ٹرنک میں صفدر کے محبت نامے ہوں۔ صفدر نے ضرور خط لکھے ہوں گے جیسے وہ خود شہزاد کو لکھا کرتا تھا۔ اس نے شہزاد کا صندوق کھول کر اس کی ہر چیز باہر نکال کر دیکھی، لیکن اس میں کوئی خط نہ تھا، البتہ اس میں کئی ایک ایسی بیکار چیزیں پڑی تھیں جو کسی زمانے میں علی نے اسے دی تھی۔ مثلاً علی نے ایک مرتبہ شہزاد کو ایک کھلونا دیا تھا، سیاہ لکڑی کا بنا ہوا ایک جاپانی کبڑا، اور علی نے یہ کبڑا دیتے ہوئے اس سے کہا تھا، جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ تمہارے میاں ہیں، دیکھ لو، پہچان لو۔ اور شہزاد نے کہکہا لگایا تھا۔ پھر وہ تسبیح تھی جو اندھیرے میں روشن دکھائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ٹرنک میں شہزاد نے اپنی پرانی پھٹی ہوئی 2 بنیانیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں۔ جب بھی علی شہزاد سے ملتا تو وہ تقاضا کیا کرتا کہ شہزاد اسے اپنی پرانی میلی بنیان دے دے۔ علی کو شہزاد کے جسم کی بو سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کی پہنی ہوئی میلی بنیان پہن کر بے حد مسرت محسوس کیا کرتا تھا۔ کہتا تھا، یہ بنیان پہن کر میں محسوس کرتا ہوں جیسے تم مجھ سے بغل گیر ہو۔ اسی لیے شہزاد اپنی پرانی بنیانیں سنبھال کر رکھا کرتی تھی کہ علی آئے تو اسے تحفتاً دے۔ علی ان سب چیزوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ان چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے صندوق بند کر دیا۔ دفتن اس کی نگاہ لیٹر پیڈ پر پڑی۔ ہائے، اس نے سوچا، لیٹر پیڈ؟ شہزاد نے تو کبھی لیٹر پیڈ استعمال نہیں کیا۔ جب بھی اسے خط لکھنا ہوتا تھا تو وہ اپنی بچیوں کی اسکول کی کاپی سے ورق پھاڑ لیا کرتی تھی۔ پھر یہ پیڈ؟ اس نے پیڈ کو اٹھا لیا۔ اچھا خاصا خوبصورت پیڈ تھا، ابھی نیا ہی تو تھا، صرف چند ایک ورق ہی پھاڑے گئے تھے۔ ارے، وہ پیڈ اٹھا کر دیے کے پاس جا بیٹھا۔ اوپر کے ورق پر الفاظ کھدے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے کسی نے پینسل سے کسی ورق پر کچھ لکھا ہو۔
اور نیچے ورق پر دباؤ کی وجہ سے نشانات پڑ گئے ہوں۔ اس نے پیڈ کا اوپر کا ورق پھاڑ لیا اور اسے دیکھنے لگا، لیکن روشنی کافی نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ پڑھ نہ سکا۔ بہرحال الفاظ واضح طور پر موجود تھے۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور دبے پاؤں چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ حافظ خدا۔ گھر آ کر بھی وہ سو نہ سکا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد صبح ہو اور وہ کاغذ روشنی میں پڑھ سکے۔ پیڈ کے اس کاغذ پر سر نامے کی جگہ واضح طور پر صفدر لکھا ہوا تھا اور اختتام پر شہزاد۔ ایلی نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ اسے نفس مضمون کے متعلق کچھ علم ہو جائے، لیکن نقوش بے حد مدھم تھے اور ان سے کوئی اندازہ نہ لگ سکتا تھا۔ سارا دن وہ اس خط کو پڑھنے کی ترکیب میں سوچتا رہا۔ اس نے خوردبین مہیا کی، آئینہ استعمال کیا، اس کاغذ کی فوٹو لی اور آخرش اس پر سیاہی ملی تاکہ دباؤ سے بنے ہوئے الفاظ کی سفیدی واضح ہو جائے، لیکن اس کی کوئی ترکیب کامیاب نہ ہوئی۔ اس پر دفعتاً اسے غصہ آ گیا۔ میں بھی کمینہ ہوں، وہ سوچنے لگا، جو ثبوت مہیا کر رہا ہوں، کیا شہزاد کی ہر حرکت ایک واضح ثبوت نہیں ہے؟ کیا اس کا برتاؤ واضح ثبوت نہیں ہے؟ تو پھر ثبوت کیوں؟ یہ سوچ کر اس نے اماں کو بلایا۔ اماں، وہ بولا، اماں میں خانپور جا رہا ہوں۔ اچھا؟ ہاجرہ کی باتیں کھل گئیں۔ کب؟ آج رات کی گاڑی سے۔ آج؟ وہ گھبرا گئی۔ 2-4 دن تو رہ لے۔ اماں تم بھی حد کرتی ہو، اگر وہ خوشی سے جاتا ہے تو روکو نہیں، فرت بولی۔ تو خوشی سے جا رہا ہے ایلی؟ ہاجرہ نے پوچھا۔ تو کیا مجبوری سے جا رہا ہوں؟ ایلی نے جواب دیا۔ تو شہزاد سے ناراض ہو کر تو نہیں جا رہا؟ ہاجرہ بولی۔ واہ اماں، فرت چلائی۔ ہے کوئی بری بات کر رہی ہوں کیا؟ ہاجرہ نے معصوم انداز سے کہا۔ تو بھی بڑی بھولی ہے اماں، مجھے نہیں آتی ٹیڑھی باتیں، ہاجرہ نے کہا۔ ہے کسی سے ناراض ہو کر کیوں جدا ہو کوئی؟ تو پھر ان دونوں کو منا دے، فرت ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں، ہاجرہ بولی، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کی باتیں نہ سن ماں، ایلی نے کہا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں، میرا دل تو صاف ہے، ہاجرہ بولی۔ کچھ زیادہ ہی صاف ہے ماں، فرت ہنسی۔ چل میرے ساتھ شہزاد کی طرف، ماں نے فرت کی بات پر غور کیے بغیر کہا۔ نہیں اماں، چھوڑ اس بات کو، ایلی گھبرا کر بولا۔ ایلی رخصت ہونے لگا تو جانو نے شور مچا دیا۔ کچھ خبر ہے یا اپنی ہی دھن میں غرق رہو گی؟ وہ شہزاد سے کہنے لگی، جو اس وقت صفدر سے باتوں میں مصروف تھی۔ کیا ہے؟ شہزاد بولی۔ ایلی خانپور جا رہا ہے، شہزاد نے کہا لگایا۔ تو پھر؟ میں کہتی ہوں واقعی وہ جا رہا ہے، جانو چلائی۔ شہزاد پھر ہنسی۔ تو کیا کروں؟ وہ بولی۔ کیا گھوڑا گاڑی جوت کر لاؤں؟ ہے کیا باتیں کر رہی ہے تو؟ ابھی کل تو، جانو رک گئی۔ بہت منا دیکھا میں نے، شہزاد نے کہا۔ اب نہیں۔ ایلی نے سنا، اس کے دل پر کسی نے گویا جلتی ہوئی میخ گاڑ دی۔ محلے کے چوگان میں محلے والیوں نے ایلی کو روک لیا۔ کون جا رہا ہے ماں؟ ایک کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اپنا ایلی ہے، ماں نے کہا۔ جا رہا ہے؟ علی پور چھوڑ کر جا رہا ہے، دوسری بولی۔ ہے شہزاد کی کھڑکی خالی ہے، ایک نے تانا دیا۔ وہ ادھر دوسری کھڑکی میں کھڑی ہے نا، اس لیے۔ ہے کتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں اس کے چوبارے میں، 12 دری ہے ماں، وہ کہا مار کر ہنس پڑی۔ ایک دن جانا ہی پڑتا ہے بیٹا، ماں بولی۔ چلو اچھا ہی ہوا، تو بھی کام کاج پر لگے گا۔ ایلی کا سر جھک گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ان سب نے گوبر کی ٹوکری اس کے سر پر گرا دی ہو۔ شرمساری اور ذلت سے لت پت وہ چل پڑا۔ اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے، گردن کا منکا گویا ٹوٹ گیا تھا۔ سامنے ایک خلا تھا، ایک دھندلکا طریقی جو منہ کھولے بیٹھی تھی۔ دور صفدر کا گراموفون چلا رہا تھا۔ حافظ خدا تمہارا، اے دلربا ہوں میں فدا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔